بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ تو دوبارہ سے آپ کے سامنے کتاب الاسراء اور مقام کرسی اور کتب شریعت کا شیخ اکبر سے جو معاملہ چل رہا ہے، جو خطاب چل رہا ہے، اسی کو لے کر آئے ہیں۔ تو جہاں پر پچھلی ویڈیو میں ختم کیا تھا وہیں سے دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو شیخ یعنی کہ کتب شریعت شیخ اکبر کو فرماتے ہیں، یہ مت کہ مجھے تکلیف پہنچی بلکہ نفع و نقصان کو ایک جیسا سمجھ، اگر تجھے تکلیف پہنچے تو زبان تعلیم سے اسے پکار کہ یہی الحکیم العلیم کی مراد ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور قسم مت توڑ، قسم پوری کر، چاہے مٹھی بھر گھاس سے ہی صحیح، قسم کی طرف دھیان ہی مت دے کہ اہل کشف کا اس پر بھروسہ نہیں۔ ابھی دو مختلف چیزیں ہیں، ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ قسم اگر اٹھا لی ہے تو پھر پورا کر، لیکن قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اہل کشف تو قسم کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ آگے فرمایا، ہد کو سزا مت دے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا، ہاں اگر وہ ٹھوس دلیل نہ لائے، اسے اس لیے سزا دے کہ اس نے راز افشا اور پردہ چاک کیا۔ آگے فرماتے ہیں، جب گھوڑے توڑا تو چونٹی پر نرمی کر، دوسری صورت میں ان کا نام و نشان مٹا دے، انہیں نیست و نابود کر دے اور مشرق اور شمال کی ہوا میں اڑا دے۔ ابھی دو مختلف مقامات ہیں کہ کس حالت میں نرمی ہے اور کس حالت میں سختی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تجھے گھوڑے اپنے رب کی مناجات سے غافل نہ کریں، ان کی رانوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر اور ان کی جانب تیزی دکھا۔ جو فعل کا صدور ذات الہیہ سے دیکھتا ہے تو وہ مناجات میں ہی گم رہتا ہے، نہ ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور نہ ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اپنی انگوٹھی کسی کو مت دے اور اس بارے میں کسی پر بھروسہ مت کر۔ آگے فرماتے ہیں، اس کے الٹ جسے چاہتا ہے یہ انگوٹھی دے دے کہ یہی حجاب ہے، اور اصل تسخیر تو مسبب الاسباب کی ہے۔ تو دو مختلف پہلو ہیں، ایک پہلو میں اسباب پہ بھروسہ ہے اور دوسرے پہلو میں مسبب الاسباب پر بھروسہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تخت بلقیس پر مت بیٹھ اور اس کے عالی شان محل پر دھیان نہ دے، ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے اور تیرے سامنے سر جھکائے، جب اس کی فرما برداری ظاہر ہو تو اس کے تخت پر بیٹھ، چاہے یہ ایمان و کفران کی حالت ہو، یوں تو اہل احسان میں سے ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، اپنا نام اپنے مالک کے نام سے پہلے مت لے کہ یہ وہاں علت کی وجہ سے ہے، اور اپنا نام پہلے لے کہ یہ اتباع کی جانے والی شریعت ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اتباع بھی نہ کی۔ اب یہ بھی حضرت سلیمان کے والے سے تھا نام والا، اگلا بھی آپ کے والے سے ہے۔ اس بادشاہت کی تمنا مت کر جو تیرے بعد کسی کو نہ مل سکے، بلکہ کہہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بادشاہت کی تمنا کر جو تیرے بعد کسی کو نہ ملے، کہ ایسا کرنے میں تو اپنے آقا کی صفات سے متخلق ہوتا ہے۔ دو مختلف پہلو چل رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، بساط آرا ہو اور لوگوں کو ان کے شور و غل میں رہنے دے۔ آگے فرماتے ہیں، بساط لپیٹ اور انبساط سے نکل کر ان کے باز کی طرف آ۔ آگے فرماتے ہیں، محراب کو لازم کر، تجھے بغیر حساب کے رزق ملے گا، اور اس کے الٹ فرماتے ہیں، کسی سبب کے حصول کے لیے محراب کو لازم مت کر بلکہ اسے توحید کی سیڑھی بنا، یعنی محراب کو توحید کے لیے استعمال کر، نہ کہ اسباب یا کس اشیاء کے حصول کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں، ہر وقت درخت کے تنے کو مت ہلا، حضرت مریم کی طرف اشارہ کہ یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کے الٹ اور تنے کو ہلا کہ یہی مراد ہے اور یہی اہل باطل و الحاد پر دلیل ہے۔ تو جیسے حضرت مریم کی جو دلیل تھی وہ اہل فلسفہ کے خلاف تھی، تو اسی طرح ہر اہل باطل کے خلاف دلیل یہی ہے کہ کوئی معجزاتی چیز ان کے سامنے لائی جائے اور وہ اپنے تمام علم کے ہوتے ہوئے بھی عاجز ہو جائیں۔ آگے فرماتے ہیں، چاند کی آخری 3 تاریک راتوں میں رہ، تجھے اس کے بدلے 3 روشن راتیں ملیں گی، اور اگر تو 3 مواعظ میں ٹھہرا تو خوشی اور غم کو پار کرے گا۔ تو یہ بھی حضرت بایزید بسطامی کے قول سے ریلیٹڈ میں ایک اشارہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اپنا معاملہ آسمان والے کے سپرد کر، تو اسماء کے معلم جانے گا، اور اس کے الٹ فرماتے ہیں، اپنا معاملہ مت سونپ کہ تو دوسرا نہیں اور تجھے تکرار محجوب نہ کرے۔ اگر آگے فرماتے ہیں، حج مبرور کا قصد کر، بیت المعمور کو پاک کر،
تجھے جبل طور سے پکارا جائے گا۔ تو اب یہ پکار کی اس کی ایک ریلیونس میں فرماتے ہیں، اگر پکار دور کا اشارہ ہے تو پھر پکار کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آگے فرماتے ہیں، اگر تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جائے گا تو آگ پائے گا، اور وہ عزیز تجھ سے بے حجاب کلام فرمائے گا۔ اور اس کے الٹ ہے، اگر تو اپنے اہل کے ساتھ نہیں گیا تو آگ کو ہی نور دیکھے گا، اور ہم پہلی نظر میں ہی تیری آنکھ پر آیا پردہ اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی دو مختلف مقامات ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اس کے سوا کسی سے مدد مت مانگ کہ جس نے اس پر بھروسہ کیا وہ اسے کافی ہوا۔ اور اس کے الٹ فرماتے ہیں، اپنی جنس سے مدد مانگ کہ اس نے چاہا کہ تیرے نفس کی قوت کا سامان ہو۔ تو یہ وہی اسباب اور خالق اسباب دونوں آگے۔ اپنے تابوت کو پانی میں مت پھینک کہ ملاقات لازم ہے، اسے کسی صورت مت پھینک، اور رب شدائد کے لیے خالصتاً متوجہ رہ۔ یہ بھی پھر اسباب کی بات آگئی کہ تابوت کو پانی میں پھینکنا۔ اگر خشکی میں شیر تیرے تعاقب میں ہے تو اپنی لاٹھی سمندر پر مار، اگر تیرے لیے راستہ بن جائے تو جان لے کہ یہ راہ تحقیق ہے۔ نہ ہی شیر سے خوف کھا اور نہ ہی لاٹھی مار، بلکہ اس کے سامنے ثابت قدم رہ اور مت بھاگ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سلامتی کہاں ہے، سمندر بھی بڑا ہے، شیر بھی پاس کھڑا ہے، اب کوئی جائے پناہ نہیں، اور تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ اور سامری فرعون کا قصہ ہے کہ وہ آپ آگے چل رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کے، تو وہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا، تو آپ نے سمندر میں ماری اور وہاں سے نکل گیا اور وہ ڈوب گیا۔ تو شیخ نے اس کے دو انٹرپریٹیشن، ایک یہ کہ اس کی اگر نکل بھی گئے تو ایٹ دی اینڈ تو پھر بھی رب کے پاس ہی جانا ہے، اور اگر مطلب ایک صورت میں یہ ہے کہ نکل جاؤ اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ نہ نکلو، مقابلہ کرو۔ اگر تو نے بیداری اور نیند میں اسی پر توکل کیا اور جان لیا کہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، پھر قوم کو چھوڑ کر جلدی مت کر۔ اب یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ آنے میں انہوں نے جلدی کی۔ ہاں اب اس کے الٹ ہے، ہاں نور مبین کے لیے جلدی کر تاکہ تیری قوم آزمائی جائے۔ تو اگر تو تیری نیت یہ ہے کہ تو اپنی قوم کی آزمائش چاہتا ہے کہ پتہ تو چلے گا ایمان تو لائے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے کتنے پانی میں ہیں، تو پھر تو جلدی کر۔ آگے فرماتے ہیں، اپنی امت پر کسی کو خلیفہ مت بنا کہ بعض لوگ تیری توجہ سے اخذ کریں، خلیفہ بنا اور بھول جا۔ تو ابھی دو مقامات ہیں۔ خدائی دسترخوان مت مانگ جب تک کہ اس کی شرائط کا علم نہ ہو، اور اسے بلند اور پست نہ کر جب تک کہ اس کے معنی کی معرفت نہ ہو، اور یہ کہ آقا اس سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب تک تو زندہ ہے مت مانگ، بلکہ تجھے جو کہا گیا اس پر عمل کر۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے جو حواریوں نے کہا کہ جی ہم پہ ایک دسترخوان اتاریں، ہمارے لیے عید کا یوم اور ہم کھائیں، آیت وہ ہے، لیکن آگے اس کی جو شیخ نے مناسبت اپنی نکالی ہے وہ آپ نے خود دیکھنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اگر تو نے نس کی اتباع کی تو مردے کو زندگی دی اور اندھے اور برس والے کو ٹھیک کیا۔ اب اس کے الٹ ہے، نس سے دور رہ بلکہ نس کی تحقیق اور تفتیش کر۔ تو یہ بھی دو مقام ہیں، ایک مقام تقلید کا ہے اور دوسرا مقام تحقیق کا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کوے کو اپنی دلیل مت بنا کہ تو بدبختوں میں سے ہوگا۔ یہ حابیل کا ابیل کا قصہ آ گیا۔ اور نہ ہی اپنے بھائی کو زمین پر پڑا رہنے دے، وہی خود پر بہتر دلیل ہے۔ اب یہ اس قصے سے آگے فرماتے ہیں، تیری آنکھ پر نیند کا ایسا غلبہ نہ ہو کہ تیری بکریاں لوگوں کی کھیتی چر جائیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے والے سے ہے۔ سو کہ وہیں تجھے فہم عطا ہوگی۔ اب یہ نیند اور نیند کی دوسری ڈائمنشن کے اس میں سے جو علم ملتا ہے، نیند سے مراد خواب ہے یا کشف ہے یا عالم خیال ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جبار مت بن کے راہ تجھے دھوکہ دے، یہاں تک کہ تجھے ڈوبنے والا بنا دے۔ اور اس کے اول فرماتے ہیں، لیکن جو تکبر کرے اس پر جبار بن اور تکبر کر۔ تو یہ دو مقامات آگے کہ ایک عاجزوں پہ تکبر کرنا اور دوسرا متکبرین کے سامنے انہی متکبروں پر تکبر کرنا۔ آگے فرماتے ہیں، بتوں کو پاش پاش کر اور اللہ کی پناہ میں آ، بڑے بت کو مت چھوڑ بلکہ چھوٹے کی طرح اسے بھی توڑ۔ اور اس کے الٹ یا اس کے مقابل وجود کو اسی حالت پر رہنے دے کہ جس حالت پر یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ آسان ہے جو آسان کیا گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قصہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ معبود بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کو رہنے دیا۔ تو شیخ نے اس کے دو پہلو بتائے۔ آگے فرماتے ہیں، ستارے اور چاند سے آنکھ موند، سورج کو دیکھ
کر یہ مت کہہ کہ یہ بڑا ہے، 7 آسمانوں میں ہی مت ٹھہر جا، بلکہ اس انتہا تک پہنچ جہاں استوائے رحمان ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے۔ توجہ کو بلند رکھ اور تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہ۔ جب سورج تیرے برج حمل میں چلا گیا تو نے سلامتی پائی، اب دوسرے اس کا شکار ہیں اور تو دیکھ رہا۔ جب تیری ذات قدم سے موصوف ہو اور وہ تجھے تمام کلمات اور حکمتیں دے تو بھی یہی اشعار پڑھ جو میں نے پڑھے اور بے فکر ہو جا۔ اب اس کے بعد جو ہے کتب شریعت جو ہے وہ شیخ اکبر کے سامنے اس نے چند اشعار پڑھے ہیں اور شیخ کو بتائے ہیں، تو یہ اشعار پڑھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان اشعار میں کیا اشعار۔ میرے بدن نے حرم کعبہ کی نیابت میں تمام مقامات کو متحقق کیا، راز والا کعبہ کہ ہر وہ شخص جو قدموں پر چلے اس کا طواف کرتا ہے، جو حج کا ارادہ کرے اسی کا قصد کرتا ہے، چاہے عرب سے ہو یا عجم سے۔ میں ساری مخلوق کا راز ہوں اور میں ہی تمام کلمات کی زبانیں ہوں۔ جب اس جگہ کوئی گھر نہ تھا تو میں ہی شفع اور وتر تھا، میں ہی کن ہوں لیکن میں ایک جسد ہوں جو علم و جہل دونوں قبول کرتا ہے۔ پس جہل پستی کی جانب اور علم بلندی کی جانب جاتا ہے۔ بے شک میں ہی وہ 2 تختیاں ہوں جن پر لکھا گیا، ہاں البتہ لکھنے والا قلم ایک ہے۔ میں وصف کا وصف ہوں سو یہ وصف اپناؤ، میں ذات کی ذات ہوں سو اسے لازم کر۔ جب سے میری توجہ کے موقف سے ہٹی تو میں راز کا راز ہوں، میں نور کا نور ہوں کہ میرے وجود سے ہی ظلمات کا موتی ظاہر ہوا۔ میں عزت کی عزت ہوں کہ عالم اپنی امداد اور تاثیرات سے میرا مالک نہیں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے وہ دیکھا جو نور اور قدم میں مخفی ہے۔ اس جوان کا دل اپنی انتہا کو پہنچا اور اس نے اللہ سے عہد کیا، ہم نے اس یعنی حجر اسود کا چومنا جائز کیا کہ ہمارے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ میرا نفس سعید ہوا، بے شک یہ واضح اور مستقیم سلوک سے سعید ہوا، اور اس کے سوا کسی دوسرے نے یہ نہ پایا کہ پہلی امتوں میں کوئی اس جیسا عاشق ہوتا۔ اے جوانوں، کیا تم میرے غیر کے طالب ہو؟ میرے کرم کے مقابل سمندر کے کرم کی کیا حیثیت؟ لوٹو اور اس کی ہتھیلی کو بوسہ دو کہ جو عطا کرے تو اسے ختم ہونے کا خوف نہیں۔ رفتوں میں ہر نظر ہماری جانب ہی متوجہ ہے کہ اپنے وجود میں ہمارا وجود پاتی ہے، اسی طرح ہر بلند اور پست راز ہم سے ہی نسبت جوڑتا ہے۔ جب سے سورج برج حمل میں داخل ہوا تو یہ قسم کے کفارے سے بھی آزاد ہوئے، اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے ان نعمتوں میں جو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ وصل کے سورج طلوع ہوتے ہیں اور ہجر کا گرہن مٹتا ہے، جو میں نے کہا اس میں غور کر کہ اکثر لوگ اس سے اندھے ہیں۔ تو اسے واضح اور بہتر پائے گا، اور یہ عطائے ذاتی کا بتاتا ہے۔ اے خدائے خلق، میری امید اور رات کی تاریکیوں میں میرے رفیق، اس بیمار پر کرم کی بارش فرما، اے وسیع کرم اور فضل والے خدا۔ تو یہ اشعار تھے، اور اس کے بعد کتب شریعت کی مزید کچھ تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں، پھر کہا، اے بیٹے، جب تو کسی پشت پر سوار ہوا اور تجھے اسرار الہیہ کی قوت و امداد ملی تو نے قدم میں لوہے محو پر خامہ فرسائی کی آواز سنی، تو وہاں اگر تو نے کچھ نہ دیکھا تو بے شک دیکھا، اور اگر تو نے کچھ نہ سنا تو بے شک سنا۔ اگر تجھے حجاب کا راز پتہ چلا اور شفع اور وتر یعنی حق سے جا ملا تو وہ وہی ہے اور تو نہیں، کہ حق کا ظہور ہوا اور تو چھپ گیا۔ تو یہ مزید ابھی چل رہی ہے، لیکن ہماری ویڈیو جو ہے اس کا اختتام ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، تو یہیں پر اس کو ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔